پاس اور کہنے لگا ہلک تو یا رسول اللہ، بخاری کے الفاظ، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی۔ آپ نے کہا اچھا، غلطی تو ہوئی ہے تم سے، لیکن اسلام کے اندر راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس ایک روزے کو تو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا بعد میں، اب ایک غلام آزاد کرو۔ کہ اللہ کے رسول پوری زندگی ہمیں غلامی کرتے ہوئے ہو گئی دوسرے کی، ہم کہاں کے غلام آزاد کر پائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو دوسرا آپشن بھی ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل، پے در پہ کنٹینیو، شہرین متتابعین، کنٹینیو رکھنا ہے، ریگولر، پر پے در پے، ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے بیچ میں، 60 روزے مسلسل بلا کسی عذر اور بلا کسی بیماری کے۔ ایک بھی روزہ آپ نے اگر چھوڑ دیا تو اب تک جتنے رکھے وہ سب بیکار۔ مثلا اگر آپ نے 50 روزے رکھے، اب سوچا کہ تھوڑا 2-4 دن آرام کر لیں، 10 ہی تو رہ گئے ہیں، اور جہاں آپ نے بلا کسی عذر کے، بلا کسی بیماری کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، وہ 50 بیکار، اب پھر سے رکھو ایک سے ساتھ۔ کہتا کتنے؟ کا 60۔ کہ اللہ کے رسول ایک روزے کا تو یہ حال ہے، بیوی سے مل بیٹھا، 60 روزے کہاں سے رکھ لوں گا؟ میرے پاس 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں۔ آپ نے کہا پھر ایک اور تیسرا راستہ ہے، بس آخری، لاسٹ وے، آخری راستہ۔ کہا کیا ہے؟ بتائیے بتائیے۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سوچنے لگا، آپ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی کا نہیں، صرف 60 مسکینوں کو، اب یہ آخری راستہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو شاید میری کنڈیشن معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا میرا اپنا یہ حال ہے کہ اگر صبح کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مجھے اور میری فیملی کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہوں۔ ہمیں دونوں ٹائم کھانا نہیں مل پا رہا ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا سکتا ہوں؟ نہیں، 3 ہی آپشن ہوتے ہیں اور تینوں اس کے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا رکو، میں تمہارے لیے انتظام کرواتا ہوں، کچھ تو کرنا پڑے گا تمہیں، ایسے تھوڑی بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا صحابہ سے، یہ تمہارا بھائی ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، روزے رکھنے کی طاقت نہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، اس کے لیے چندہ کرو، جو کسی کے پاس ہو لے کر آؤ، اس کی مدد کرو، یہ اپنے علاقے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے گا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کی پینالٹی ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اب لوگ اپنے گھر سے لائے، کوئی 2 کھجور، کوئی 5 کھجور، کوئی 10 کھجور، کوئی کچھ، ایک ٹوکرا بھر گیا، اتنی بڑی تھیلی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو دیا، لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے لیے چندہ کیا ہے، پکڑو اس کو۔ کہا میں کیا کروں اس کا اللہ کے رسول؟ تعجب دیکھیے، کہا اللہ کے نبی نے جاؤ اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں جاؤ، اور اس کو اپنے علاقے کے غریبوں میں، اپنے قبیلے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے، جاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے میں کس کو دوں؟ آپ نے کہا بتایا تو، اپنے علاقے کے غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں، پورے قبیلے میں، پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سنا تو اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دانت دکھائی دینے لگے، آپ کی بانچیں کھل اٹھی، اور ہنستے ہوئے کہا تو ہی لے جا، جا خود کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، جا۔ اس سے زیادہ آسانی کون سے مذہب پہ اور کس مذہب میں ملے گی؟ آج بھی سیکولر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج بھی کسی مندر کے اندر کسی ہریجن کی انٹری آج بھی نہیں۔ آج بھی کوئی اونچی قوم کا آدمی کسی نیچی قوم ذات کی برادری کے آدمی کے ساتھ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتا ہے۔ آج بھی برہمن اور ہریجن دونوں ایک ساتھ مل کر کسی مندر میں پوجا نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے یہی سب چیزیں تو دیکھی تھی، تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا ہندو دھرم اور کہا تھا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔
لیکن مہاتما گاندھی نے کہہ دیا کون سا اسلام؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، بریلوی، قادیانی، چکلالوی، رضوی، اہل حدیث. یہ کیا انہوں نے اتنے نام گنا دیے. انہوں نے کہا اوفو، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، میں اسلام لانے کے لیے تیار. اب اتنے مسلک تم نے بتا دیے، اب ان میں سے کون اچھا ہے؟ سب کو پڑھنا پڑے گا ہمیں. اگر ایک سال بھی سب کو پڑھا تو 72 سال لگ جائیں گے 72 فرقوں کو پڑھنے میں. اتنی تو میری زندگی بھی نہیں رہ گئی. غور کیجئے، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا. اور جب مہاتما گاندھی نے ان کے سامنے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چکوالوی، قادیانی، شیعہ، سنی، بریلوی، یہ سب رکھا تو ان کا دماغ چکرا گیا. انہوں نے کہا میں اسلام بھی چھوڑ رہا ہوں، اب میں بودھ دھرم قبول کر رہا ہوں. پھر وہ بدھسٹ بن گئے اپنے 20,000 انویائیوں کے ساتھ. مساوات کا درس اگر دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب حوا کے بیٹے ہو. تم سب کا ایک ہی باپ ہے منو آشو، اور تم سب کی ایک ہی ماں ہے شتروپا ہیوبتی. تم سب اسی ماں کے اور اسی باپ کے بیٹے ہو. یہ قرآن نے سب کو بھائی بھائی کہا ہے. سب کو کہا تم ساری دنیا کے انسانوں، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی. اور اسلام لانے کے بعد سارے کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہے. دیکھ لیجئے، حی علی الصلاۃ کی اذان کی آواز جب کانوں میں پڑتی ہے، امیر غریب سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. انصاری بھی ہے، خان بھی ہے. مسجد کے باہر اپنے آپ کو بڑا کہنا، چھوٹا کہنا، تو بڑا میں بڑا، تو چھوٹا میں چھوٹا، یہ مسجد کے باہر کہنا. میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر ہو، خان بھی ہو، انصاری بھی ہو، تیلی بھی ہو، سو بھی جس برادری کے ماننے والے ہو، سب لوگ میرے گھر میں ایک ہیں. قدم سے قدم سب کو ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا سب کو ملانا ہے، کاندھے سے کاندھا سب کو ملانا ہے. بہت بڑا امیر آدمی ہو، چاہے کتنی بڑی دولت ہو، لیکن علم نہیں ہے. ایک غریب آدمی کا بچہ عالم قرآن ہے، عالم حدیث ہے، پڑھ کے آیا ہے مدرسے سے، بہت غریب ہے بچہ بیچارہ، اس کا باپ زکات لے لے کے کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. لیکن اگر علم میں ماہر اور آگے ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، تو وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا اور بڑے سے بڑا امیر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہ مساوات کا درس اگر کسی مذہب نے اجتماعی شکل میں دیا ہے تو وہ اسلام. یہی اذان کی آواز پارلیمنٹ میں ایم پی اور ایم ایل اے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور یہی اذان کی آواز سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. دونوں ایک ہی وقت میں مسجد میں آئیں گے. امیر کے لیے کوئی الگ وقت اور غریب کے لیے کوئی الگ وقت نہیں. امیر کے لیے کوئی اور مسجد نہیں اور غریب کے لیے کوئی اور مسجد نہیں. میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر ہو، سب فقیر ہو. یہاں مانگو مجھ سے، اپنے گھر میں دولت دکھانا، میرے گھر میں تم سب فقیر ہو. انتم الفقراء، آئے مسجد میں آنے والوں تم سب فقیر ہو، تم سب میرے فقیر ہو. واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہی قابل تعریف ہے. بس اللہ ہی مالک ہے اور سب فقیر ہیں. یہ درس دیتا ہے اسلام. نماز میں یہ درس دیتی ہے. ساتھ میں پیر سے پیر اور ٹخنے سے ٹخنا، قدم سے قدم. کوئی امیر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہٹ غریب آدمی چل پیر اتر کر، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا اے چل ہٹ پیچھے جا چل. کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں. امیر ہوگا تو اپنے گھر کا، اللہ کے گھر میں تو بھی فقیر ہے، تو بھی مانگنے گیا ہے. بڑے بڑے چودھریوں کی اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی چودراہٹ مسجد میں آنے کے بعد سب فیل. کیوں؟
तुम सब फकीर मांगने ही तो आए हो। पूरी नमाज क्या दुआ ही तो है, पूरी नमाज क्या भीख ही तो है। आप अल्लाह से मांगी तो रहे हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। आप मांगी तो रहे हो, अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी, मुझे हिदायत दे, वआफिनी, मुझे आफियत दे, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ दे। अरे मांग ही तो रहे हो तुम अल्लाह से, पूरी नमाज तो भीख है। यानी आप अल्लाह से मांगने गए हैं, आप खुद साबित कर रहे हैं कि अल्लाह मालिक है और हम फकीर, और तुम किसी गरीब आदमी को भगाओगे। इसी मंजर को देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये देखिए अमीरी गरीबी के फर्क को मिटा दिया गया है, काले गोरे के फर्क को मिटा दिया गया है। यही तो इस्लाम है, यही तो दर्स दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। इस्लाम यही दर्स। हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे हैं और उनका गुलाम कहता हुआ चीखता हुआ निकला, ये अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक को नहीं देख पाया वो, और अमीरुल मोमिनीन पेशाब कर रहा हूँ, सारा कमीना अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा, पता नहीं मैं पेशाब कर रहा हूँ, ऐसे कैसे उठ जाऊंगा। जब इस्तंजा करके फारिग हुए तो जी देख नहीं रहे हो कि मैं पेशाब कर रहा था। अमीरुल मोमिनीन एक थप्पड़ दिया उसके गाल पर। हाँ बोलो क्या बात। उसने अपनी कुछ बात बताई और कहा ठीक है, अच्छा चलो हो जाएगा। उसके बाद जब जाने लग, हजरत उमर फारूक इधर मुड़े, वो इधर मुड़ा। उनका गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे जिस काम के लिए भेज रहे हैं मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी गुजारिश है। कहा जी बोलो। अभी अभी आपने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा है, बस आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अकेले में जाकर, अपने घर में तन्हाई में जाकर थोड़ी देर के लिए इतना सोच लेना कि ये थप्पड़ आपने जायज मारा है कि नाजायज मारा है। इतना एहसास कर लेना, कहीं आपने धोखे में और उजलत में, जल्दबाजी में तो मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं मार दिया। मुझे तो अपनी कोई गलती नजर नहीं आ रही थी, हो सकता है कि आपको कोई गलती नजर आए। अगर कोई गलती नजर आ जाए तो मुझे भी बता देना। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, साफ साफ गलती है। जब तुम देख रहे हो कि मैं पेशाब कर रहा हूं, बैठा हूं इस्तंजे के लिए, फिर तुम अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहे हो। कोई आदमी पेशाब छोड़कर कैसे आ जाएगा। उस आदमी ने जवाब दिया, गुलाम ने, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उसकी इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि आप पेशाब कर रहे हैं बैठे हुए हैं। मेरी नजर तो आपके ऊपर पड़ी नहीं। मैं रोजाना आपके दरवाजे पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन कहता था, आज भी मैंने कह दिया, ये सोच करके आप अंदर होंगे तो बाहर निकल आएंगे। मैंने घर के दरवाजे पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन चिल्लाया, मैंने मुड़ के नहीं देखा कि आप इधर नाली के किनारे पर बैठकर पेशाब कर रहे हैं। मैंने मेरी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी, और इस बात को मैं अल्लाह की कसम खाकर बता सकता हूं, कह सकता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, जब तूने अल्लाह की कसम खाकर इतनी बड़ी बात कह दी तो बात ही खत्म है। फिर मैंने तुझे जो थप्पड़ मारा है वो मेरी गलती है, वो मेरा कसूर है। आए मेरे खादिम, तुम भी, ये गाल हाजिर है, और तुम भी जोरदार थप्पड़, जितनी जोर से मैंने तुम्हें मारा है उतनी जोर से थप्पड़ तुम मेरे गाल पर मार लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे मारना ही नहीं है, बस एहसास दिलाना है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैंने आपको माफ कर दिया। फरमाया उसको पकड़कर कि तुम इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, तुम मेरे नीचे हो, खादिम हो। ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन तुम मेरा गरीबान पकड़ लो और कयामत के दिन तुम मेरा बदला ले लो। नहीं, तुम्हें आज बदला लेना होगा। उस खातिम ने, उस गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं उसी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने दिल से आपको माफ कर दिया है। जब आपने अपनी गलती का एतराफ कर लिया है तो मैं दिल से माफ कर रहा हूं। मैं अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहता हूं, कयामत के दिन मैं आपसे बदला लेने का कोई हकदार नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं आपको इसी दुनिया में अल्लाह के लिए माफ कर।
جب حضرت عمر نے یہ سنا تب اس کو چھوڑا کہ جب تم نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے معاف کر دیا تو امیر المومنین. یہ تو ہندوستان جیسے ایک ملک کے نہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت. 22 لاکھ مربع میل. عرب بھی، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، آذربائیجان بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں، شام بھی اسی میں. غور کیجئے اتنی سارے کے سارے جو آج الگ الگ ملک بن گئے ہیں، اتنی بڑی بستی کے اکیلے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت اور اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے مجھے بیمار ہو. کیوں؟ کیونکہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں. گال کے بدلے گال، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، گردن کے بدلے گردن. میں نے تمہیں مارا ہے مجھے. یہ ہے مساوات. اسلام دین توحید ہے، دین رسالت ہے، دین مساوات ہے، دین عدل ہے، دین تقوی ہے. اور ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے مساوات کا جو اسلام دین السہل بھی ہے. آسانی ہے، بہت آسانی. پہلے زمانے میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے. اتنی زبردست فرضیت ہے نماز کی کہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن پڑھو. بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھو. یہی آسانی ہے. یہ نہیں کہا کہ مر رہے ہو لیکن کھڑے ہو کے پڑھو. یہ نہیں کہا جان جا رہی ہو پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھو. معاف تو کسی کنڈیشن میں نہیں ہے لیکن آسانی اتنی دے رکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. ہونٹ ہلا کر پڑھ سکتے ہو تو ہونٹ ہی ہلا کر پڑھو. وضو کرنے سے طبیعت اور خراب ہو رہی ہے تو تیمم کر کے پڑھو لیکن پڑھو. پیشاب کی میں نلکی پڑی ہوئی ہے، پائپ پڑا ہوا ہے، پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے، اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. منہ کے ہونٹ ہلا کر پڑھنا ہے، زبان ہلا کر پڑھنا ہے لیکن پڑھنا ہے. آسانی. اسلام دین اعتدال، دین معتدل ہے. اس کے اندر اعتدال ہی اعتدال ملے گا. زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں ہم سب کے اوپر، لیکن جو صاحب استطاعت نہ ہو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر بیچو تب زکوٰۃ دو. اعتدال میں زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہو. حج فرض ہے ہم سب کے اوپر لیکن جو ان استطاعت الیہ سبیلا جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو. حج فرض ہے مسلمان پر لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی دکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ. یہ نہیں کہا گیا اپنا مکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ. آسانی ہے. پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اعتدال ہے اور سہولت ہے اسلام کے اندر. میرے بھائیوں اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہوگی. تعلیم وہی ہے. ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتانے میں ناکام رہے. اسی لیے وہ کہتے لو صاحب اسلام کی تعریف تو تم کرو گے ہی کیونکہ وہ قرآن میں لکھا ہے نا اور آپ اسلام کو مانتے ہو نا. ہم یہ بتانے میں ناکام رہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا صرف دین نہیں ہے، یہ دین آدم سے لے کر نوح سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کا دین ہے. اس دین کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں سب کا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک. اور اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ کلمہ سب کا رہا. جب دین سب کا تو یہ کلمہ بھی سب کا رہا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے.
اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور کسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھیں گے۔ یہ ہے معبود ماننے کا۔ آئیے، دنیا میں جتنے بھی رسول آئے، ان رسولوں کی جو دعوت تھی وہی دعوت محمد رسول اللہ کی بھی ہے۔ رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کی تیسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس سے مطلب اخذ کیجئے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ دیکھیے اللہ نے کتنے زوردار انداز میں کہا ہے، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر قوم کے اندر ایک رسول آیا، ہر برادری کے اندر ایک نبی آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی پرستش کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی پوجا سے بچنا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ مختصراً بتا دوں، علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف میں لکھا ہے، کلو ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔